جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن خلیفہ. قالوا فرشتے بولے اتجعل فیہا اے پروردگار کیا تو زمین میں بنائے گا من یفسد فیہا اسے جو زمین میں فساد کرے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا. دماء کے معنی خون. ونحن نسبح اور ہم تسبیح کرتے ہیں. نسبح تسبیح سے یاد رکھیں. بحمدک تیری تعریف کرنے کے ساتھ. ونقدس اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. لکا تیرے لیے. ونقدس لکا اور ہم تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ انسان تو زمین میں فساد کرے گا, ہم تسبیح کرتے ہیں. مطلب یہ کہ خلیفہ ہمیں بنا دیا جائے, انسان کو خلیفہ نہ بنایا جائے. تو خلیفہ ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو فرشتوں نے اس سعادت کی تمنا کی. وعلم آدم الاسماء کلھا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اسماء کے معنی نام. ثم پھر عرضہم وہ تمام چیزیں پیش فرمائیں علی الملائکۃ فرشتوں پر. فقال پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں سچے ہو کہ انسان خلافت کا حقدار نہیں ہے. قالوا فرشتے بولے سبحانک لا علم لنا. سبحانک مانے پاکی ہے تجھے, لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دیجئے. فلما انبأہم باسمائہم بار بار اسماء کا لفظ ہے. اسماء اسم کی جمع ہے. پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی, قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہ کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض بے شک میں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے, یعنی جو تم کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا, خون بہائے گا, ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, اس کو بھی جانتا ہوں. وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپا رہے تھے اسے بھی جانتا ہوں کہ تمہارا اصل مقصد یہ تھا کہ خلیفہ ہمیں بنا دیا جائے. تو یہ تمنا اس سعادت کی جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا. انسان سے مراد انبیاء ہیں. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور انبیاء جو ہیں انسانوں میں سے ہیں. یہ رب العالمین کی حکمت ہے. اس کی حکمت وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں کی نظر اصل میں ان فسادی لوگوں کی طرف تھی جو فساد کریں گے, لیکن انہوں نے اس طرف نظر نہ کی کہ جہاں باطل ہوگا وہاں سامنے حق بھی ہوگا. جہاں نمرود کا ظلم ہوگا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت, ریاضت اور دین کی تبلیغ بھی ہوگی. جہاں ابو جہل جیسا کافر ہوگا تو وہاں ہدایت کا مرکز اور منبع تمام نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہوگی. تو انہوں نے اس طرف نظر نہ کی. اور خلافت جو ہے ہر انسان کو نہیں ہے, خلافت انبیاء کو دی گئی. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, تو آپ کے بعد علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو عام فرماتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا اور
جب ہم نے فرمایا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ ابا، انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کے متعلق سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20 17واں پارہ رکوع نمبر 2 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27 17واں پارہ رکوع نمبر 2، دونوں آیتوں میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 28واں پارہ 19ویں رکوع میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اور وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ابلیس اگر فرشتہ ہوتا تو وہ نافرمانی وہ تو کر ہی نہیں سکتے فرشتے، تو ابلیس فرشتہ نہیں، وہ جن ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 15واں پارہ 19ویں رکوع میں واضح موجود ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، پھر اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس لعین کے تباہ ہونے کی وجہ، حالانکہ ابلیس لعین معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ 4 انگل بھی جگہ دنیا میں اور آسمانوں میں اس نے نہ چھوڑی تھی جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو۔ آسمانوں میں عزازیل اور حارث کے نام سے مشہور و معروف تھا، جنت کا خزانچی تھا، داروغہ تھا، اتنے فضائل ملے ہوئے تھے، لیکن یہ تباہ ہو گیا۔ قرآن نے بیان کیا واستکبر، اس نے تکبر کیا، تکبر نے اسے تباہ کر دیا، اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس نے تکبر کس کے مقابلے میں کیا؟ نبی کے مقابلے میں، اور نبی سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہ تکبر بہت ہی برا ہے۔ تو دیکھیں، ابلیس توحید پرست تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا، یہ برباد کیوں ہوا؟ نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ تو کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، اگر نبی کی بے ادبی کر دے تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے بارے میں جو کچھ اس نے کوشش کی، اور آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا جس کا ذکر آگے موجود ہے، اس پر یہ وضاحت سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں 16واں پارہ اور 15ویں رکوع میں ارشاد فرمایا فَنَسِیَ، آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر درخت کو نہیں کھایا، فَنَسِیَ، آپ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور آپ نے اس کا عزم نہیں کیا تھا، ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب روزہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا، اب بتائیے کہ کوئی روزے میں بھول کر کھا لے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث پاک میں فرمایا بھول کے کھانے والا ایسا ہے گویا کہ اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا۔ کیوں بھلا دیا گیا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کہاں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ زمین میں۔ اور 500 سال سے آدم علیہ السلام کس میں تھے؟ پیدائش کے بعد جنت میں۔ 500 سال جنت میں رہے، اب آپ کو خلافت تو زمین میں کرنی تھی، اس لیے آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درخت کھایا اور آپ زمین میں آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی غلطی نہیں تھی تو پھر آپ روتے کیوں رہے سینکڑوں سال؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 300 سال تک شرم کی وجہ سے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند نہیں کی۔ یہ سب کیوں کیا؟ یہ ان کی عاجزی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ گناہ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اور ہم ایسے دین سے دور ہیں کہ سراپا گناہگار ہیں لیکن اپنے آپ کو شاید ولی کامل سمجھتے ہوں، کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں نہ جانے کون سی ہم سے خطا ہو گئی، خطا کے سراپا پیکر ہیں۔ تو یہ ان کی عاجزی ہے کہ خوف خدا کا غلبہ ایسا کہ جو غلطی نہیں ہے اسے بھی اپنی غلطی سمجھ کر رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔
وقلنا اور ہم نے فرمایا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک، آپ رہیے جنت میں اور آپ کی زوجہ رہیں، آپ جنت سے کھائیں جہاں سے کھانا چاہیں بلا روک ٹوک، ولا تقربا هذه الشجرۃ، شجرہ مانے درخت، اس درخت کے قریب مت جائیے گا ورنہ آپ حد کو کراس کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا انہیں اس درخت کے بارے میں، اور آپ دونوں کو حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے فرمایا آپ دونوں بلکہ سب اتر جائیے، آپ کے پیٹھ میں جتنی مخلوق ہے انسانیت وہ بھی اتر جائے۔ بعضکم لبعض عدو، عدو کے معنی دشمن، زمین پر جائیے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں عارضی ٹھکانہ بھی ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنا ہوگا، ایک وقت تک زندگی گزارنی ہے، پھر نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور کافر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے آپ پر رحمت کا مزید نزول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23، 8واں پارہ، 9واں رکوع، یہ کلمات بیان ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ بھی ان کی عاجزی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اگر اے مالک و مولا تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ در منصور امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ 911 ہجری سن وصال ہے، آج سے تقریباً یوں سمجھیے 500 سال قبل آپ نے تفسیر لکھی ہے جو تفسیر بالحدیث ہے۔ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر آپ نے حدیث کے ذریعے ذکر کی، اپنا کوئی کلام لے کر نہیں ہے۔ در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 58، اور البدایہ والنہایہ پہلی جلد صفحہ نمبر 81 پر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح بھی دعا کی، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ آپ نے یہ دعا کہ مالک و مولا میں تجھے اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس کی عظمت اور رفعت، جنہیں تو نے عظمت اور رفعت عطا فرمائی، تو مجھے بخش دے اور میری اس لغزش کو معاف فرما۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں بڑی عظمت والے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، مالک و مولا جب میں نے آنکھ کھولی اور میرے جسم میں روح آئی تو میں نے جنت کے اور عرش کے ایک ایک کونے پر اور جنتی درختوں کے ایک ایک پتے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام سے ملا ہے یقیناً وہ تیری بارگاہ میں بڑے بلند رتبے کے ہوں گے مالک۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک آپ نے سچ کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ آپ کو پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو تبیا فمن تبیا ہدایا، ہدایا مانے میری ہدایت، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ 5ویں رکوع کا آغاز ہے یا